to share this panel. جو ابھی لوگ اس وقت موجود ہیں پینل پہ, I am their fan. They inspire me every day with their resolve, with their politics, with their bold stances against patriarchy in Pakistan. اور میرے لیے اس سے بڑی اعزاز کی بات کوئی نہیں ہوگی کہ آج وہ تمام لوگ اس وقت اس پینل پہ موجود ہیں. اور وہاں ہم نے ان سب کی جو کنٹریبیوشنس ہیں وہیں پہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ all of them including myself have faced multiple challenges in digital spaces. اور جس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے, جو چیلنج ہے, جیسے ابھی قرۃ بتا رہی تھی کہ ایک تو بڑی اچھی باتیں ہیں نا کہ جس میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر چکے ہیں کہ پورے پاکستان کی عورتوں کو سوشل میڈیا نے اکٹھا کر دیا ہے, ایک میسج شیئرنگ بھی ہوئی ہے, انفارمیشن شیئرنگ ہوئی ہے. اسی جگہ پر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں انہوں نے انیبل بھی کیا ہے رائٹ ونگر یوٹیوبرس کو, رائٹ ونگ پاپولسٹ نیریٹیوز کو اور نیریٹیو بلڈرس کو, اور اس طرح کی اس طرح کی رپورٹنگ کی ایک طرز کو کہ جس کے اندر جو بھی عورتوں کی جو تحریکیں ہیں, عورتوں کی جو موومنٹ ہے, اس کو کس طریقے سے ہائی جیک کرنا, اس نیریٹو کو اپنے طریقے سے تشکیل دینا, اس نیریٹو کو کس طریقے سے ٹلٹ کرنا, اسے ڈسٹروائے کرنا, اسے ڈسٹارٹ کرنا, اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے یہ کہہ کے پریزنٹ کرنا کہ یہ جو موومنٹ ہے یا یہ جو خواتین مانگ رہی ہیں یا یہ جو خواتین کر رہی ہیں یہ کس طرح سے معاشرے کے لیے بہت ہی بد امنی, معاشرے کے لیے کوئی انتشار پھیلانے کا ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے. اور آئی تھنک کہ اس کے اندر جو ریسنٹلی ڈیولپمنٹس ہم نے دیکھی کہ مطلب آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ تمام عورت مارچز کی جو کوریجز ہیں آپ کو اٹھا کے all you have to do is you have to type عورت مارچ 2022 and then you will see the YouTubers, the like even صحیح پہ implications تو mental health پہ بھی تو ہوتی ہیں نا. پیپل گو گے تو یہ ہو جائے گا, اس بات پہ بیکلیش آ جائے گا, اس سے بیکلیش آ جائے گا. تو ہمیں بہت ہی طرف سے سوشل میڈیا کو ہمارے خلاف جو پیٹریارکل فورسز ایکٹیو ہیں, they have also used social media activism to discredit our movement. Pudina chutney that are very political in nature, that are activists of their own kind. So I would really love if you could talk a little bit about that and share how you've used digital media as a platform for your politics. Thank you so much for having me here and بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ لوگ بھی یہاں پہ آئے. سو میرے نزدیک سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال بہت سے مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے اور جو طریقہ کار ہیں یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. فار انسٹنس ہم میں سے کسی نے بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگایا تھا کہ ٹک ٹاک از آلسو گوئنگ ٹو بیکم اے ٹول فار پالیٹکس, وہ رائٹ ونگ کی ہوں یا وہ لیفٹ ونگ کی ہوں. سو یہ جو تعجب ہے کہ اچھا وہ سوشل میڈیا ایک چیز ہے اور سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور کسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے, میرے تو خیال سے اب دنیا اس تعجب سے کافی آگے جا چکی ہے کہ اب ناؤ وی آل نو, جیسے قرۃ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ آن لائن اور آف لائن کی جو باؤنڈری ہے وہ کافی بلر ہو گئی ہے. یعنی میں اور کیا بات کروں, لوگوں کی طلاقیں اور شادیاں اور نکاح ہو جاتے ہیں فیس بک کے اوپر, سیاست تو بہت دور کی بات ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ہو ہی جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. پاکستان کے اندر بہت سے ہمارے لوگوں نے لڑکیاں بن کے بارڈر کے اس پار انڈیا کے فوجی افسران کو پھنسایا فیس بک کے اوپر, ون وے اسٹریٹ. کیونکہ اگر آپ یہ بات کریں کہ جی میں نے ٹولز استعمال کی اور میں نے کوئی چیز بنا دی تو اب لوگ اس کو دیکھیں گے اور اس کو بالکل ویسے ہی سمجھیں گے, ایسے تو کبھی بھی نہیں ہوتا. ایک امریکہ کی ٹرانسجینڈر اسکالر ہیں میکنزی وارک کے نام سے, اور انہوں نے ایک بڑے مزے کی کتاب لکھی ہے جس کا ٹائٹل بڑا مزے کا, کیپٹلزم از ڈیڈ, واٹس نیو از ایون ورس. دیٹس دا ٹائٹل آف دا بک. اور وہ بات کرتی ہیں کہ انفارمیشن از دا نیو کیپٹل. اور میرا یہ ماننا ہے کہ انفارمیشن کے اوپر 3 پیراڈائمز ہوتے ہیں. سب سے پہلے انفارمیشن کریٹ کرنا, نمبر 2 انفارمیشن کو پروپیگیٹ کرنا, اینڈ نمبر 3 انفارمیشن کی کنزمپشن کے گراؤنڈس کو سیٹ کرنا کہ وہ لوگ جو اس انفارمیشن کو کنزیوم کریں گے وہ اس کو کس طریقے سے دیکھیں گے. اگر آپ ان تینوں کے اوپر ہیجیمنی مینٹین کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ماڈرن ڈے کے اندر ہیجیمنی یا پاور موجود ہے. دس از ہاؤ پاور ورکس ان دا ماڈرن ڈے. تو میرا استعمال بھی, میری کوشش کچھ یہی ہوتی ہے کہ میں ایک ڈائلیکٹیکل پروسیس ہو میری آڈینس کے ساتھ, ہم دیکھیں کہ ہم بات کتنی آگے لے کے جا رہے ہیں, کس طرح سے لے کے جا رہے ہیں, بات کیا ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی ہے. اور کافی ایونیوز موجود ہوتی ہیں. میں تو ہمیشہ والی بات کہتی ہوں کہ پاکستان کے لوگ جنرلی اگر ہم لوگ غور کریں تو دے آر نائس, دے آر اسمارٹ اینڈ دے کین بی ویری اسٹوپڈ.
اور وہ جو آخری والی چیز ہے وہ اس کو آپ لوگ رکھیں ایز دا ورسٹ کیس سیناریو. پہلی والی دو چیزوں کے اوپر جائیں, ہم لوگ بڑے اچھے ہیں, ہم سب کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں, ہم سب کو پیار ہوئے ہوئے ہیں, ہم سب کو چھتر لگے ہوئے اپنی ماؤں سے, ہم سب نے اردو کی کتابوں کے اندر گلاب کی پتیاں رکھ کے سکھائی ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم پاکستانیوں کو شعر و شاعری بڑی پسند ہے. تو آپ اگر اپنی سیاست وغیرہ کے ساتھ 2-4 شعر و شعر ڈال دیں تو پاکستانی ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. نمبر 2, ہم لوگ سارے جگت باز ہیں, ہم لوگ کو مذاق بڑے پسند ہیں. اب اس دن میرے سوشل میڈیا پہ کوئی آیا میری لائیو ویڈیو کے دوران اور اس نے آ کے کامنٹ کیا وہ دیکھو چھکا. تو پہلے تو میں نے اس کو جواب دیا, دیکھیں جی اگر ہم چھکے تو پھر آپ ہوئے نو بال, اور اگر ہم ہوئے نو بال اور نو بال پہ لگ گیا چھکا تو پھر ایک اور فری ہٹ بھی ملے گی, اور اب تو ہم ہیں چھکے تو ہم اس پہ بھی چھکا ماریں گے. تو ایک طرف آپ کی ایک نو بال اور ایک بال اور دوسری طرف ہمارے 12 رن, تو ہم تو جیت گئے. اب یہ والی بات کچھ بھائیوں کو پسند نہیں آئی, تو ایک راجپوت بھائی آئے, انہوں نے آ کسی طرح مجھے ٹرانسفوبک ہوموفوبک گالیاں نکالی. پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے بیچارے مردوں کا دماغ پینٹیم 4 ونڈوز 98 کی طرح چلتا ہے, جب وہ پھنس جائیں تو اس کے بعد اگلی بات ان کے دماغ میں گالی آتی ہے جب انہیں سمجھ نہ آئے. تو ایک راجپوت بھائی آئے, انہوں نے بھی آ کے مجھے اسی طرح گالیاں نکالی. پہلے میرا بڑا دل چاہ کے میں نے بلاک کیا, لیکن پھر ایویں مجھے چل چڑی. میں نے ان کو بولا کیوں کہ آپ راجپوت ہیں اور میرے رانے دوست بہت زیادہ, تو آپ کو میں گانا پیش کروں گی. اور ان کے لیے میں نے گانا گایا, مجھ کو رانا جی معاف کرنا غلطی مارے سے ہوگی, چھت پہ سویا تھا بہن ہوئی, میں تنے سمجھ کے سو گئی. بڑے خوش ہوئے جی, انہوں نے ہارٹ ری ایکٹ وغیرہ دیے اور انہوں نے بولا کہ واجب میں تو آپ کا فین ہو گیا ہوں. تو یہ ہوتی ہے پاکستانی بوائز وغیرہ کا سین, آتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں 2-4, انہوں نے زندگی میں 4 گالیاں سنی ہیں, 4 چھتر کھائے ہیں, 2-4 لڑکیوں سے ریجیکٹ ہو گئے ہیں, تو بس وہ سارا غصہ ان کے اندر بھر گیا. تھوڑی سی شفقت, تھوڑا سا پیار دکھائیں تو وہ مان ہی جاتے ہیں. میرا تو یہ ماننا ہے. دراصل مرد بھی بڑی پیاری چیز ہے, اس کو بھی تو سمجھو. بہت خوب. ماہم آپ کی طرف آؤں گی. یو ہیو ورکڈ ایکسٹینسولی ایز اے ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹ, اینڈ آئی واز ونڈرنگ اف یو کین ٹاک اے لٹل بٹ اباؤٹ the practice of ethics in digital journalism and how you've used to have people only Dr. Moiz speak. So it's really a pleasure to be here. میں نے ایکسٹینسولی ڈیجیٹل میڈیا میں کام نہیں کیا ہے. میں 4 سال سما ڈیجیٹل سنبھالتی رہی. آئی جسٹ لیفٹ ریسنٹلی آفٹر 4 years. اس سے پہلے میں اخباروں میں کام کرتی رہی ہوں. اینڈ پچھلے 4 سال میں دیر آر لاٹ آف ویری انٹرسٹنگ چیزیں. یہاں پہ میس کام کے اسٹوڈنٹس ہیں, لائک جرنلزم کے اسٹوڈنٹس ہیں؟ اوکے گریٹ. اچھا, سو دس جو ڈاکٹر موئیز واز ٹاکنگ اباؤٹ, یہ ہے انسیل کلچر. انسیل کلچر پاکستان میں بہت زیادہ اٹس گوئنگ اپ. سو وی سی سما ڈیجیٹل کی جو آڈینس تھی وہ 18 to 35 year old ینگ پاکستانی میل. تو ہم عورتوں کے ایشوز کو کور کرتے تھے. تو ایک مذاق تھا نیوز روم میں کہ اگر ہٹس چاہیے تو ریپ کا لفظ جو ہے ہیڈ لائن میں ڈال دو, فوری اس پہ ہٹس آتے تھے. سو بیسکلی انسیل کلچر کی جو رائز ہے, تو جو ساری آل دا ینگ برائٹ ویمن اینڈ سم مین ان دس روم, میں ان سے کہوں گی کہ آپ سائبر کرائم کے لاز اور FIA ان چیزوں سے تھوڑا سا اس کے بارے میں میک یور سیلف اویئر, بیکاز یہ جو بیکلیش خدا جو بات کر رہی تھیں, ڈاکسنگ جو ہے ایک سائبر کرائم ہے, آف لیکنگ فوٹوز لڑکیوں کی جس سے وہ بلیک میل ہوں, اس کی رائز میں نے سما ڈیجیٹل میں بہت دیکھا ہے. اس کے کیسز جو ہیں وہ اچھی طرح پروسیکیوٹ نہیں ہوتے ہیں, بیکاز FIA میں جو افسران بیٹھے ہیں وہ خود کرپٹ ہیں. سو پلیز, جو آپ ڈیجیٹل ہم ایکٹیویزم کی بات کر رہے ہیں, جیسے عورت مارچ کی جو بیکلیش کی بات ہو رہی ہے, آپ لوگ اپنے فونز کو, اپنی فیسز کو, اپنی پبلک اسپیس میں ہم ڈبیٹ کر رہے تھے اس دفعہ کہ عورت مارچ کی پوسٹرز جو ہیں, اگر کسی لڑکی نے پوسٹر پکڑا ہوا ہے, ایک سال there was a huge issue with the dick pic والی جو پوسٹر ہے, اس پہ ریپ تھریٹس اور ڈیتھ تھریٹس آئی تھیں for the activists. سو ایز جرنلسٹ ہمارا یہ ایتھیکل سوال ہے کہ اگر کوئی پبلک اسپیس میں کھڑا ہے, ان کی ریلی ہو رہی ہے, مارچ ہو رہی ہے, ہم ان کی تصویر لیں کیا ان کی کنسینٹ لیں؟ رولز یہ ہیں کہ اٹ از اوپن, یو کین ٹیک اے پکچر. آپ کو نہیں پتہ کون سا صحافی, کون سا جرنلسٹ, کون سا کیمرہ مین آپ کی تصویر لے رہا ہے اور وہ کہاں جا رہا ہے. تو ایک سال آئی واز ویری وریڈ, بیکاز آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا, آئی ہوپ یو نو
ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی مفتی مینگل کی, منظور مینگل کی. وہ اپنے مدرسے میں درس کے دوران اور واٹ ایور خطبے کے دوران انہوں نے کہا میرا جسم میری مرضی, تو اس کا مطلب ہے کہ باپ بیٹی پہ چڑھ جائے اور واٹ ایور کائنڈ آف نازیبا باتیں, رائٹ. سو وہ ویڈیو وائرل ہوئی تو میں نے اپنے ٹیررزم کے جو رپورٹر ہیں روحان احمد, میں نے کہا یہ کون ہے منظور مینگل. سو ہی سیڈ یہ بہت خطرناک ہے اور اس طرح انسائٹنگ وائلنس اگینسٹ عورت مارچ. اچھا اس میں کیا تھا کہ آئی تھاٹ کہ ایز اے جرنلسٹ ایتھیکلی مجھے پتہ کرنا چاہیے, میرا جاب ہے کہ get people information which is important for them to make decisions about their lives. تو میری جو بہنیں لائک اینڈ ینگ فیمیل فرینڈس جو ہیں وہ عورت مارچ جاتی ہیں, تو آئی گاٹ ویری اسکیئرڈ کہ کوئی یہ لڑکے نہ کوئی لائک جا کر ایسڈ پھینکتے, کوئی کچھ کر دے, لائک ون کریزی پرسن. سو آئی گاٹ ویری اسکیئرڈ. تو میں نے روحان سے کہا جا کے اس بندے کا انٹرویو کرو, پروفائل کرو. He went to the madrasa, he was surrounded by people اور بہت مشکل سے انہوں نے ان کا انٹرویو کیا. اچھا میں نے پھر وہ پیس نکلوائی اینڈ ایڈیٹڈ اٹ ویری کیئرفلی. اس پہ ہم نے یہ نکالا کہ ان کا پروفائل کیا ہے. یہ قرآن کی ٹرانسلیشن کے آفیشیل کمیٹی پہ بیٹھتے ہیں, یہ مدرسہ کی آفیشیل کمیٹی پہ بیٹھتے ہیں. تو جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے دس مین واز آفیشیلی گورنمنٹ کی طرف سے انوالوڈ, اینڈ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو ان کا انفلوئنس جو ہے, آئی واز لائک کہ آل آف دیز ویمن, ان کو نہیں پتہ کہ سائٹ میں ایک بہت بڑا مدرسہ کمپلیکس ہے, یہ اسپیس میسکولن اسپیس ہے, یہاں پہ عورتیں نہیں جاتی ہیں, ان کو نہیں پتہ کہ خطبوں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو میرا کام ہے ایز اے فیمیل جرنلسٹ ٹو گیٹ دیز گرلز انفارمیشن, سو یو نو وین یو آر گوئنگ آؤٹ دیر دیٹ اف دیر از سم ون ہو کین ڈو یو ہارم دیٹ یو آر جسٹ اویئر سو یو کین پروٹیکٹ یور سیلف. بٹ واٹ ہیپن, بیک لیش کی آپ بات کرتے ہیں, میں نے جرنلزم کی, آئی واز کالڈ اے ریپ اپالوجسٹ اینڈ اے طالبان سمپتھائزر. مجھے گالیاں پڑیں بیکاز ہم نے وہ زیادہ تنقید نہیں کی. خیر, I just want to share this because the media should be free to talk about things. I also want to tell you 2 examples. TLP کے جو سعد رضوی ہیں, انہوں نے مدرسوں میں جا کر اپنے بندوں کو ٹرین کیا ہے کہ ٹویٹر کیسے استعمال کرتے ہیں. تو جب آپ لوگ ہیش ٹیگز وغیرہ دیکھتے ہیں, یہ بالکل ہے کہ there is a whole population of incels out there جو عورت مارچ ایک fledgling movement ہے. There is a lot of problems with how people perceive it. The other very happy example is سندھ کے ڈومیسائل والا. لڑکے اپر سندھ میں اور کیمپسز پہ انہوں نے ایک ہیش ٹیگ چلایا کہ یہ ڈومیسائلز کا جو مسئلہ ہے اس کو ختم کریں, اور اس کی وجہ سے سندھ گورنمنٹ, ایک ہیش ٹیگ کی پاور دیکھ لیں کہ سندھ گورنمنٹ کو ایک کمیشن بنانا پڑا ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. ایز فار ایز جسٹ دی ایتھکس, ٹی وی کی ایتھکس الگ ہے. کیمرہ مین جو ہیں وہ FIR جو ہے اس کو اسکرین پہ چلا رہے ہوتے ہیں, تو اس میں CNIC نمبر, ایڈریس, ایک ریپ وکٹم فار ایگزامپل, ان کے نام وام آ سکتے ہیں. تو ڈیجیٹل پہ ہم ٹی وی کی چیزوں کو بلیچ کر دیتے ہیں ٹو پروٹیکٹ دی آئیڈینٹیز آف ولنریبل گروپس, جو اگر بلاسفیمی کیس ہو یا ریپ کیس ہو. سو اگر آپ ڈیجیٹل میں انٹری کریں گے ایز اے جرنلسٹ, اگر ینگ لوگ یہاں پہ ہیں, تو آئی ووڈ انکریج یو کہ ریپ کی رپورٹنگ یا ولنریبل گروپس کی رپورٹنگ پہ تھوڑا سا آپ چیزوں کو پڑھ لیں, بیکاز ڈیجیٹل از ویری ایزی اینڈ کوئک کہ آپ چیزوں کو ڈال دیں, رائٹ. بٹ دا فرسٹ پرنسپل آف جرنلزم از ٹو ڈو نو ہارم. سو میری لڑائی یہ ہوئی تھی کہ میں یہ والی پوسٹرز نہیں لگاؤں گی, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان لڑکیوں کو بیک لیش آئے گا. I mean, it's a long topic. I won't go into too many details, but that's Sarsari, so I thought I'd mention these things. No, this is really important. I think بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا what goes on behind the scenes in digital journalism, so this is very valuable. Language we use for women, how we sexualize them as objects. جو معاشرے میں ہم غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں عورت کے لیے, جو گالیاں ہم استعمال کرتے ہیں, وہ آن لائن میں 10 گنا زیادہ بری اور غلیظ ہے, کیونکہ آن لائن میں تو آپ انونیمس ہو کر بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو آئی واز ونڈرنگ یو کین ٹاک اے لٹل بٹ اباؤٹ دیٹ. ایبسلیوٹلی. اس کے بعد مجھے بھی اچھی خاصی گالیاں پڑی ہیں عورتوں کو ایکوافینا کی بوتل بول دینے کے بعد. کسی نے, میرا کافی موڈ تھا کہ مجھے بھی بول دے کہ یہ بھی ٹیوب ویل ہے,
اگر باقی عورتیں ہیں, لیکن کسی نے مجھے اتنی کریٹیوٹی ہے ہی نہیں, لوگ گالیاں بھی اتنی اٹھ پٹانگ دیتے ہیں, میں خود ہی انہیں بول دیتی ہوں کہ میری جان یہ والی گالی نہیں, یہ والی گالی دے دو, اس سے زیادہ میری تذلیل ہوگی. لیکن میرا ریزن فار سیئنگ دیٹ واز دس کہ میں نے جب شمائلہ بھٹی اسٹارٹ کی, اب شمائلہ بھٹی بڑی سیف تھی, اور سیف ہونا اس کا بنتا بھی تھا کیونکہ وہ ایک مڈل کلاس لڑکی ہے جس کا تعلق جوہر سے ہے, جو کہ میں خود ہی ہوں دراصل, تو دوسرا ہی نام ہے میرا ایک طریقے سے. اور مڈل کلاس وہ ایک لڑکی ہے جس کا تعلق جوہر ٹاؤن سے ہے لاہور کے اندر, وہ دنیا کو اپنے طریقے سے سمجھتی ہے اور وہ اپنی انالیسس ایک دے رہی ہے, مگر وہ کچھ موضوعات پہ بات نہیں کر سکتی. اور وہ ان موضوعات پہ بات اس لیے نہیں کر سکتی بیکاز پاکستان کے اندر ان موضوعات کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کرتا, ٹھیک ہے. جہاں پہ وہ موضوعات موجود ہوتے ہیں ہم وہاں پہ بھی ان کی بات نہیں کرتے. اور میں ایک بہت گندی بات کی بات کر رہی ہوں, استغفر اللہ, خاکم بدہن میں کیسے کہنے والی ہوں, یہ اس لفظ کا نام ہے سیکس. آپ لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیں, پتہ نہیں آپ لوگوں کی نماز کتنے دنوں تک قبول نہیں ہونے والی ہے سننے کے بعد. تو اب بات دراصل یہ کہ ہمارا معاشرہ ریوالو کرتا ہے سیکس کے گرد, آپ یہ مانیں یا نہ مانیں, کیونکہ سب سے زیادہ جو بڑا خرچہ کسی بھی ایک گھر کے اندر کیا جاتا ہے وہ ایک سہاگ رات کے لیے ایک بارات کے اوپر اجنبیوں کو بوٹیاں کھلا کے کیا جاتا ہے. کہ الحمدللہ جی آج ہم نے اپنی بیٹی کسی کو دے دیا, برائے مہربانی آپ اس خوشی کے اندر آ کے بوٹی کھا لیں, جو کہ حالانکہ آپس کی بات ہے. اگر لڑکی کی مرضی کی شادی کرا دی جائے اس کی پسند کے لڑکے کے ساتھ, اور جتنا خرچہ ہم لوگوں نے اس کی شادی کے اوپر کرنا ہے اتنے بجائے وہی رقم اس کو ہاتھ میں پکڑا دیں کہ اے لے پتر جا سمرن جی لے اپنی زندگی, تو میرے تو خیال سے پاکستان کی لڑکیوں نے قہر برپا کر دینا, وہ ہم کرتے نہیں ہیں. نمبر 3, اگر آپ اس شادی کے اوپر آئیں تو شادی کی جو پوری انڈسٹری ہے, یہ جو پدر شاہی نظام کے اندر جو پوری ہے شادی کی ہم لوگوں نے ایک انڈسٹری بنائی ہوئی ہے. بڑے لوگوں کو میرے بھی اس بات پہ اعتراض ہونے والا ہے, وہ کہنے والے ہیں کہ دیکھو یہ خواجہ سرا ہمارے ملک کے اندر جو ہے فحاشی کو فروغ دے رہا ہے, تو خدا جانے سے فحاشی کو فروغ مل رہا ہے کہ پیار کو فروغ مل رہا ہے اور ظلم سے ہم کم آ رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں شادی کی انڈسٹری چلتی ہے اس طریقے سے کہ ہم لوگوں نے اپنے بچے کے لیے ایک لڑکی لے کر آنی ہے, اور وہ ہم نے اس طریقے سے لے کر آنی ہے تاکہ یہ بچہ ہمارا فرما بردار رہے. اٹ از آل این اکنامک بارگین. ماں باپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کے اوپر کنٹرول کتنا زیادہ سے زیادہ رکھنا ہے, کہ لڑکی ایک ایسی ہے جس کو ہم بھی کنٹرول کر سکیں, اور ایک لڑکی ایسے اس کے اوپر اس کو بھی اعتراض نہ ہو. لڑکے نے باہر جا کے دنیا کو دکھانا ہے کہ میری جو بیوی اب آ گئی ہے, کیا اس کو لے کے میری مردانگی کا بھرم اوپر ہو سکتا ہے کہ نہیں. اور وہ ہر کلچر کے اندر ڈفرینٹ ہے. پشتونوں کے اندر چلو ہوگا کہ یہ کتنی زیادہ باپردہ ہے, سندھ کے اندر ہوتا ہے کہ کتنی خوبصورت ہے, کیونکہ یہاں پہ بیوٹی کا کلچرز بھی ذرا سے ہمارے پاس ڈفرینٹ ہے, تو وہ شو کیس ہم نے ایک بیسیکلی کرنی ہوتی ہے. لیکن ان تمام چیزوں کا جو لب لباب ہے جو ہم لوگ لڑکیوں کو نیریٹو دیتے ہیں, اور میں ایک طریقے سے بولوں گی خواجہ سراؤں کو بھی, وہ ورجنٹی کے اوپر ہوتا ہے. گھر جلدی آ جانا, لڑکوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو. آپ مجھے یہ بتائیں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی کے اندر اور پتہ نہیں بیشتر یونیورسٹیاں اور ہوں گی, یہ لڑکیاں ساری بیٹھی ہوئی, ان سے مجھے پوچھ کے بتائیں کیا آج بھی ایسے پروفیسر موجود نہیں ہیں جو لڑکیوں کو فیل کرنے پہ آ جاتے ہیں اگر وہ کسی کی لڑکے کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ لیں؟ بھائی کیوں؟ آپ اس کے فرشتے ہیں جو اس والے کاندھے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں. لیکن وہ ایک ہم لوگوں نے ایٹیچیوڈ اپنا بنایا ہوا کہ یہ ہماری معاشرے کی ذمہ داری ہے عورت کی ورجنٹی کو پروٹیکٹ کرنا اس کی شادی کی خاطر, اور کوئی بھی نہیں. تو آپ اپنی گرلز کالج کے اندر لڑکی کو باہر کوئی لڑکا پک کرنے کے لیے آ جائے, ان کو ڈیٹ مارنے کا تصور بھی نہیں پتا, پیسے دونوں کے پاس ہیں نہیں, انہوں نے ساتھ والے بھٹے پہ جا کے 5-5 روپے کے دانے کھا کے ڈیٹ مارنی ہے, اس پہ تو چوکیدار فون کرے گا. چوکیدار گھر لڑکی کو ماں کو فون کر کے بلا لے گا, لڑکی دانے کھا کے 5 روپے کے واپس آئے گی تو آگے اس کی ماں ہاتھ میں چپل لے کے کھڑی ہوئی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ دانے کھانے سے اس کی ورجنٹی چلی گئی کسی طریقے سے. تو یہ جو پورا ہمارا معاشرہ ہے, ہمارا انٹائر سوسائٹی از obsessed with sex and virginities. ایک طرف ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صرف مرد کی مردانگی کے ساتھ obsessed ہیں, ہرگز بھی نہیں, ہم لوگ عورت کی زنانگی کے ساتھ بھی obsessed ہیں, اور ہم لوگ عورت کی زنانگی کو میجر کرتے ہیں صرف اور صرف اس کی ہائمن سے. تبھی پاکستان کے اندر سب سے زیادہ بڑے 2 پروسیجرز جو کہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے میڈیکل سپرویژن کے باوجود, وہ ہے مردانہ کمزوری کا علاج اور دلہن پیکج سہاگ رات والا, رائٹ, وہ یہ والی ایک چیز ہے. اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے معاشرے میں نہ سیکس کی بات کی جائے. بھی آپ لوگ تو سیکس کی بات کیے بغیر سیکس کی بات کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ایسا الحمدللہ رات کے 12 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک ڈام ڈالتے ہیں ساؤنڈ اسپیکروں کے اوپر کہ پورے ملک کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج رات یہاں سیکس ہونے والا ہے. تو ہم لوگوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی کچھ کہنے کی. تو مسئلہ سارا کا سارا یہ پدر شاہی نظام کا یہ ہے کہ وہ عورت کو اور مرد کو دیکھتا ہی شادی کے تناظر میں ہے. اس نے عورت کو کبھی بیوی اور گھر ہستن کے علاوہ کسی اور روپ کے اندر دیکھا ہی نہیں ہے, اور اگر کہ وہ دیکھنا چاہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس روپ کے ساتھ اس کا کانفلکٹ ہو رہا ہے. اور لاسٹلی میں یہ والی بات کہنا چاہوں گی کہ اس کے اندر بہت بڑا مسئلہ پاکستانی معاشرے کا نہیں ہے, اس کے اندر بہت بڑا مسئلہ سرمایہ دارانہ کیپٹلسٹک نظام کا ہے. کہ ہم نے بول دیا ہوا کہ کامیاب عورت وہ ہے جو کہ گھر کے اندر چپ کر کے بیٹھی اور اشر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, ماہرہ خان کے سٹائل میں چائے بنا کے لائے, اور میاں کا کام ہے کہ صبح سویرے اٹھے, استری کو کپڑے پہنے, جائے, پیسے کمائے, واپس آئے, گیس کی بجلی کی بل عطا کرے, انرجائل پیے,
اور گوٹ مار کے سو جائے. یعنی کہ یہ ہم نے ایک آئیڈیا بنا لیا ہوا ہے کہ جی دس از واٹ اے سکسیزفل مین لکس لائک بیکاز دس از واٹ آر اکانومی از لائک. کاش ہوتے وہ بھی ہمارے بھی سونی مہیوال والے زمانے, ہم بھی بغاوت کرتے, مٹکے کا گھڑا پکڑتے, دریا سے تیر کے جاتے دوسرے پار, کوئی بانسری بجا رہا ہوتا ہمارے لیے. اب تو وہ حساب بھی نہیں رہا. بالکل مس کالیں مار کے انتظار کیا جاتا ہے, غزلیں لکھنے والے بھی کھو گئے. تھینک یو. I don't know if I answered your question though. I think so. لگ بھگ ایکوافینا کی بوتل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دوبارہ بات وہی آ I think جاتی you're ہے. talking about the virginity seal. ورجنٹی سیل پیک میرا بیسکلی مقصد وہی تھا, اور میں آخری بات اس پہ کروں گی شمائلہ بھٹی کی, میں نے ایک ویڈیو میں بھی کی تھی اپنی, کہ عورت ہمارے ہاں ویمن رائٹس میں اب کچھ بھی نہیں ملنے والا, اب آپ لوگ اینیمل رائٹس میں آ جائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے یہاں عورتوں کو بھینسیں سمجھا جاتا ہے, جن کی عمر ہے وہ ایکسپائر ہو رہی ہے, اس عمر کے بعد وہ دودھ نہیں دے سکتی. ورجنٹی والی جو ہوتی ہے وہ سب سے مہنگی بکتی ہے. تو اب آپ لوگ, میں آپ کو مشورہ دوں گی, آپ لوگ عورت مارچ کا نام تبدیل کر کے بھینس مارچ رکھ دیں, اس پہ سارے بڑے خوش رہیں گے. شاید اینیمل رائٹس کے اندر ہم عورتوں اور خواجہ سراؤں کو حقوق میں لی جائیں. ہیومن رائٹس تو نہیں ملنے لگے ہمیں. I think that's given all of us something to think about. قرۃ, میرا سوال آپ سے ہے کہ ایکٹیویزم جس پہ شاید جو ایک تو فرسٹ آف آل میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ آج کا جو یہ پینل ہے یہ اتنا ڈائیورس ہے. بالکل. اور آئی وش کہ اگلی جو آپ کی ویمن کانفرنس ہوگی اس میں ہر پینل میں آپ جینڈر جو دوسری اصناف کے لوگ ہیں ان کو بھی شامل رکھیں گے, تاکہ جو ایک کس طریقے سے فیمنسٹ پالیٹکس ہے, عورتوں کا سوال جو ہے وہ دوسری اصناف کے لوگ کس طریقے سے سامنے رکھتے ہیں وہ بھی ضروری ہے. اور ایک بات میں آپ کو بول دوں, ان لوگوں کو بلا کے نا آپ لوگوں نے ہماری چھٹی کر دیا. مطلب ڈاکٹر موئز کے سامنے کوئی بات کرنا آپ مطلب اٹس امپاسبل. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ نے جو بات کی, میں اگین وہی بات کروں گی کہ دیکھیں آئی ٹوٹلی بلیو کہ سوشل میڈیا ایک سرفس ہے جہاں پر آپ اپنی بیسیکلی وہ سیاست, وہ نظریہ یا وہ بیانیہ جس سے آپ وابستہ ہیں, اور آپ اپنی حقیقی زندگی میں, یعنی آپ کی جو آف لائن زندگی ہے, یہ اس کے ساتھ جڑا ہے. مطلب جس طرح جرنلزم میں آپ کہتے ہیں نا کہ خبر تو زمین پہ بنتی ہے نا, اسی طرح ایکٹیویزم بھی زمین پہ ہی ہوتا ہے. یہ کوئی میٹافر قسم کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کوئی فکشن کریٹ کر رہے ہیں. تو استعمال جو ہے وہ آپ کی جو حقیقی پالیٹکس, جیسے میں کہتی ہوں جو زمین کی پالیٹکس ہے, جو اسٹریٹ کی پالیٹکس ہے, وہاں پر نظر آتی ہے. اور سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ آپ اپنی بات کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے, دوسرے تک پہنچانے کے لیے, اور جس طریقے سے آج کی جو موومنٹس ہیں, چاہے وہ عورت مارچ ہو, چاہے وہ اسٹوڈنٹ موومنٹس ہو, چاہے وہ محنت کش عورت کی بات کی جائے, یا مزدور کی بات کی جائے, یا کسان کی بات کی جائے, یا وہ فورس ایویکشن کی بات کی جائے کراچی میں رہتے ہوئے, اس میں کس طریقے سے سوشل میڈیا کو کریٹیوٹی کے ساتھ اپنا کریٹیو ایکسپریشن دکھاتے ہوئے استعمال کیا جائے, تاکہ لوگوں کو وہ جو بات جو تھیوریٹیکلی پہنچانا بہت مشکل ہے وہ آپ آسانی سے اپنے اظہار کے ذریعے, جو کہ کریٹیو ایکسپریشن ہے, اس سے آپ پہنچا دیں. میں اگین دوبارہ آؤں گی, ایک بہت ہی کنٹروورشل نعرہ ہے, میرا جسم میری مرضی. یہ باڈیلی آٹونومی پہ عرصے سے بات ہو رہی ہے, لیکن عورت مارچ کا یہ نعرہ جو ہے وہ گھر گھر میں پہنچا ہے, چاہے وہ کسی بھی ڈیفینیشن کے ساتھ پہنچا ہو. لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ جو لوگ اس نعرے کو, اس سلوگن کو فحاشی کے ساتھ جوڑتے ہیں, اس گھر میں رہنے والی عورتیں بھی اس نعرے سے ریلیٹ کرتی ہیں. اور مسئلہ ان لوگوں کو یہی ہے کہ جو باہر سڑکوں پہ کھڑے ہو کے میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا رہی ہیں, جو کہ گھر میں چولہے پہ بیٹھی ہے ان کی, اگر وہ جاگ گئی تو ان کا کیا ہوگا. تو بیسیکلی یہ جو جتنا بھی ایکٹیویزم آپ کو آن لائن سروسز بھی نظر آتا ہے, اس کی جو جڑیں ہیں وہ ہمارے سماج میں ہیں. اور جو آپ نے اربن اور رورل کی بات کی ہے وہ بیسیکلی سماج کی بات ہے. آج 5واں سال ہے, ایک ایسی فیمنسٹ موومنٹ ہے جو کہ بہت پاپولر ہے, اور وہ پاپولر اس لیے ہے کیونکہ آزادی کا نعرہ کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یا کسی 5 اسٹار کے ہوٹل کے اندر نہیں لگ رہا, یا کسی ایک بڑی سی اسمبلی میں نہیں لگ رہا, کسی جلسے میں نہیں لگ رہا. دا پرابلم از فار دیم کہ آزادی کا نعرہ سڑکوں پہ لگ رہا ہے. مطلب وہ جس طرح ماہم نے بات کی کہ میسکولن اسپیسز ہیں, آج کراچی میں جو عورت مارچ ہوا وہ کہاں ہوا؟ اگر آپ میں سے کوئی لوگ وہاں پہ گئے ہیں تو قائد کے مزار کے سامنے ایم اے جناح روڈ پہ ہوا. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی فریئر ہال پہ کیوں نہیں ہوا, اور وہ ہر سال وہاں پہ ہوتا ہے. تو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جو ایکٹیویزم ہے, جو عورت کا سوال ہے,
وہ وہاں سے اٹھے گا جہاں پہ عورت کو سب سے زیادہ دبایا جاتا ہے. اور آج کل پبلک اسپیسز میں عورت کی ویزیبلٹی اگر آپ دیکھ لیں اور دوسری اصناف کے لوگوں کی ویزیبلٹی آپ دیکھ لیں, آپ اس سڑک پہ نہیں جا سکتے. جو 8 مارچ کو عورت مارچ میں ہزاروں کی تعداد میں عورتیں خواجہ سرا نکلے اور انہوں نے ان جگہوں پر جو نہ صرف مسکولن اسپیسز ہیں لیکن جو تشدد پسندی کی جگہ ہیں جہاں پہ مذہبی تشدد کے علاوہ ہمیں کچھ دکھا ہی نہیں ہے, وہاں پہ 8 مارچ کو عورت مارچ کو لوگ نکلے ہیں اور وہاں پہ آزادی کا نعرہ لگا ہے. تو یہ بیانیہ تبھی چینج ہوگا. اور سوشل میڈیا وہی دکھائے گا جو آپ کی زمین پر ہو رہا ہے, جو آپ کی سڑکوں پر ہو رہا ہے, جو آپ کے گھروں میں ہو رہا ہے. جس طرح انہوں نے ایک بات کی تھی بیک لیش کے حوالے سے, ماہم نے بھی اس پہ بات کی اور ہدا نے بھی اس پہ بات کی. بالکل آئی ٹوٹلی اگری جو ماہم اور ہدا بات کرتی ہیں, بٹ آئی ٹیک اٹ ویری پازیٹیو, کیونکہ جب آپ پتھر مارتے ہیں پانی میں تو جو ویوز آتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اس پتھر کا وزن کتنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو یہ بیک لیش ہے یہ اگر ہم چند خواتین اور خواجہ سراؤں کی پولیٹیکل لیبر کی وجہ سے ہو رہا ہے یا ہماری ایگزسٹنس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وی آر میکنگ دا ڈفرینس کہیں نہ کہیں لوگوں کے دلوں میں, زبانوں میں اور شاید ان کے دماغوں میں بھی. تو اٹس اے لانگ جرنی. وہ فیض کہہ کے گئے ہیں کہ نجات دید و دل کی گھڑی نہیں آئی, چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. تو منزل تو بہت دور ہے لیکن مزہ تو وہی ہے اسٹرگل کا کہ جب آپ چل رہے ہوں تو آپ جو بول رہے ہوں اس کے جواب میں یا تو آپ کو تالی ملے یا گالی ملے. تو ہمارے لیے تالی بھی تمغہ ہے اور ہمارے لیے گالی بھی تمغہ ہے. بالکل. میں ہدا کی طرف آنا چاہوں گی. ہدا, یو آر دا ینگیسٹ پینلسٹ. About the children, I mean, I'm not somebody who could actually guide more better about the parental guidelines and things of that sort. But for the young feminists, I would like to, or women even who are using digital media these days, I would want them to, like, you know, think about some of the things اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ میں چاہتی ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے ہم کریں اور ہم کیونکہ I can connect with them right now, they are listening. وہ یہ ہے کہ دیکھیں women who are now who have access to digital like you know internet services کے میں جو ان کے پاس ایکسیس ہے یا ڈیجیٹل ڈیوائس کا جو ان کے پاس ایکسیس ہے, یہ ایک طریقے سے پریویلیج بھی ہے اور آف کورس جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے اینڈ اٹ آلسو could be very daunting. ڈیجیٹل اسپیس اینڈ یہ جو انٹرنیٹ ہے یا سائبر اسپیس ہے, اس نے بہت سارے لوگوں کو جو کہ معاشی جن کے پاس کوئی پریویلیجز نہیں تھے, کوئی ایسی انٹائٹلمنٹ نہیں تھی, بٹ ان اسپیسز نے کئی خواتین کو, مردوں کو, خواجہ سرا جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو بہت ہی زیادہ ایک ویزیبلٹی کا ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے. اور وہ لوگ جن کے پاس آج یہ ایکسیس ہے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس ایکسیس کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ایمپلیفائی کریں آپ کے وہ ایکسپیرینسز, آپ کی واٹ یو فیل, واٹ یو چینلائز, اور وہ کیا آپ کی جو انٹریکشنز ہوتی ہیں ڈے ٹو ڈے سوسائٹی کے اندر, آپ ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا کو ان تمام چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں جو ایک چیز یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی پچھلے کچھ 4-5 سالوں سے سیکورٹائزیشن, تھریٹس, intimidation have been instrumentalized by the patriarchal forces in this country to silence women, to push them back to their four walls. اور یہ کیا ہی اسی طریقے سے جاتا ہے کہ اٹس لائک کانسٹنٹ پروسیس کہ کس طرح سے آپ کو اپنی سیفٹی, اپنی اس جس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنی سیفٹی کا خیال نہ کریں, آپ بے شک بھی جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ آپ 2 فیکٹر وہ بھی لگائیں, لیکن وی ہیو ٹو also learn how to tackle these nerve wracking اور یہ جو مائنڈ wrecking جو گیمز ہوتی ہیں, یہ جو پلے کرتے ہیں ہمارے ساتھ کہ ریپ تھریٹ دے دیا, ڈیتھ تھریٹ دے دیا, صحیح ہے, اور وہ بھی بالکل فیک اکاؤنٹ سے. ٹرولرز نے اپنے پورے کے پورے کوئی ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں کہ ایک چیز آتی ہے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں اس پہ ٹویٹس ہو جاتی ہیں. ویری کوآرڈینیٹڈ افیکٹس اور یو کین سے attacks are planned every year against young women who march and who go who even speak about critical issues. So I think آج کے لیے جو ہمیں پونڈر کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو سیکورٹائزیشن, یہ جو ڈیجیٹل تھریٹس اور یہ سب کچھ ہیں, ہم ان تمام تھریٹس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس سیکورٹائزیشن نے ہمیں کس دوراہے پہ آ کے کھڑا کیا ہے, where our
movement is like standing at this point. Feminist movement की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि इसी सिक्योरिटाइजेशन के चक्कर में हमने देखा कि हम कहीं पे अब जैसे मैं मीडिया के सामने जब बात करती तो वो मुझे कहते हैं कि अच्छा जी फलाने ने कहा है कि कैपिटल पनिशमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है, जाहिर जाफर के बारे में आपका क्या कहना है, these very provoking किस्म के इंटरव्यूज, द वेरी प्रोवोकिंग किस्म की बातें, पिटिंग देखते हैं वॉइसेस समा डिजिटल पे बेसिकली बिग मीडिया जो है, जो मीडिया हाउसेस हैं उनके न्यूज़ रूम्स मर्दों से भरे हुए हैं, और जनरली अर्बन मर्दों से भरे हुए हैं, तो बहुत सारे विमेंस इश्यूज डोंट गेट कवर्ड, प्लस यंग पीपल्स इश्यूज वो बिल्कुल मेन मीडिया चैनल्स कवर नहीं करते हैं. आप अखबार खोलें, देयर इज़ नॉट अ सिंगल स्टोरी अबाउट यंग पीपल, नोबडी कवर्स यंग पीपल. तो हुआ ये है कि young people have said ठीक है, like go to hell, and they went on to social media, and now big media is chasing the kids on social media because they are the ones who are bringing up stuff that needs to be highlighted in violations or funny things or interesting things or innovation, culture, especially culture. Young people are you open up TikTok or you open up Insta and you see young people doing whatever they want. So it is democratic like that. However, अच्छा TikTok is उसका वो ग्राफ ऊपर जा रहा है. अभी recently they hired a lot of people from Pakistan who moved to Dubai because they really want to engage. It's a growing market. Facebook का ग्राफ थोड़ा सा डाउन जा रहा है. Young people are not on Facebook. Insta is doing well. यहाँ पे monetization नहीं आई है. Paid influencer वाला काम ज़्यादा है. My only worry is अगर आप social media की activism की बात करते हैं, for a lot of young people, they have to be aware of a few things. कि social media मेरे लिए is very ephemeral, it's intangible. You're there on the platform, and आप ये भूल सकते हैं कि on the ground how is it translating. तो आर्मचेयर ट्विटर like फड्डे जो हैं that's okay, but आपकी जो actual socio-economic conditions हैं या आपकी जो actual rights on the ground हैं, what is happening there. And I do not think that is going to change until I see more young women in the newsroom. नहीं आती हैं, नहीं टिकती हैं. More women in parliament, more women in police stations. आप जाएं अपना CSS एग्ज़ाम करें, आप SHO बने ना, फिर देखें रेप केसेस कैसे कवर होंगी. I did a map of कराची के थानों की हदूद में कितने रेप्स हुए हैं, and data mapping वगैरह हम करते हैं. Research, all of these young people, they have to make it translate on the ground, otherwise you're just floating around in cyberspace. Absolutely. So I'm very worried about that कि आप लोग सिर्फ अपनी I don't want to say it's narcissistic, but it's very unusual for me कि it's about the face, and Dr. Moiz can maybe comment on this a little bit more. कि एक phenomena है, आप बाहर के न्यूयॉर्क टाइम्स, अटलांटिक के बहुत अच्छे लोगों ने essays लिखे हैं of the damaging effects of social media on our psyche and where we get lost in the machine. एक German Korean philosopher है, I would recommend everybody read his work. His name is Byung-Chul Han, H-A-N, at the University of Berlin, and he's written books के all of this cyberspace जो हो रहा है, it has made us auto-exploiting labor. ठीक है. So इन चीज़ों की आप लोगों को, all these young people sitting here, I would encourage you to read about what social media, yes it's a tool, but what is it doing to you and your brain, and how is it going to make better laws, better police stations, better teachers, better people on the ground, better legislation. अभी पीका की इन लोगों ने legislation की थी, it's a mess for all of us. So it has to change the system in Pakistan on the ground as well. You can't just be on your phones all the time. True. Thank you so That's much, democracy Mahim. for me. Unfortunately, we are out of time, and अगर audience से एक कुरत हाँ, I think his question was कि ना माइक काम नहीं कर रहा है. I think he's asking is कि narcissistic का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, but it's now a medical condition, so वो diagnose नहीं हुए हैं, तो ये बड़ा commonly use होता है.
I'm sorry, I don't really cover politics, so I can't answer your question. You've asked a very good question. Excuse me? A very So- good question, and I'm grateful that you've asked it. The problem is I can't answer your question. So thank you very much to all the panelists, and my question is to Moez ji. So we have seen on social media that we have become polarized, and the right wing and left wing, or they say is the wrong wing. So at the same time, there are popular people, there are celebrities who people say they anchor us on the level of national and international. So these same people, as someone said, ke popular is someone who is popular until and unless he is agreeing to what the populace wants him to do. So there's this celebrity, she once said कि अगर शोहर गुस्से में औरत को चपेट मार दे तो there is no big deal. So they are the same popular people. At the same time, there are social media activists who do certain things to keep their popularity, who are against one kind of exploitation. I'm sorry, I'm going to have to request you to just wrap up your question so he can answer. So they are against one type of exploitation, but they are at the same time promoting other exploitative moves like capitalist and consumerist moves and tendencies. So how do we promote these collectivist and totalist values to bring up those people who are totally rational? Thank you. थैंक यू, दैट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, बिकॉज पोलराइजेशन एक वाकई में बहुत बड़ा मसला है और इसके ऊपर मल्टीपल स्टडीज़ भी हो चुकी हैं. एंड इनफैक्ट द थिंग इज़ कि जो लोग सोशल मीडिया पॉलिटिक्स को देख रहे होते हैं उनको भी पता है कि पोलराइजेशन अगर मौजूद नहीं है तो बनाई जा सकती है. तो अ लॉट ऑफ टाइम्स पॉलिटिकल डॉक्टरिंग का और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का टूल ही ये होता है कि आप लोगों को और पोलराइज करते जाएं. सो फॉर एग्जांपल 2016 यूएस इलेक्शंस के अंदर जो रशियन हैकर्स थे, ना उन्होंने सिर्फ राइट विंगर्स को टारगेट किया मगर उन्होंने लेफ्ट विंगर्स को भी टारगेट किया अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रम्प एंड द क्रिश्चियन राइट विंग एट्सेट्रा. तो मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूँगी. एक हुदा पॉइंट रेज करी थी एंड एक मेरे ख्याल से पॉइंट रेज किया था हमारे पास बाकी पैनलिस्ट ने भी अबाउट कि किस तरह से कुछ लोग हैं हमारे पास जो कि मदरसों से पढ़ के आते हैं और उसके बाद वो मल्टीपल मुल्क की कमेटीज़ के अंदर मौजूद होते हैं और उनका ज़्यादा एक ब्रॉड वर्ल्ड व्यू नहीं होता. एंड आई वांट टू लिंक बोथ ऑफ दीज आइडियाज़ टुगेदर एंड आस्क बट व्हाई आरंट वी गोइंग टू मदरसास. हमने भी तो रिलीजियस एजुकेशन को एक क्लास बेस्ड चीज़ बना के रख दिया हुआ है ना. ये मैंने एक बहुत टेंडेंसी नोटिस किया पाकिस्तान की लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स के अंदर भी कि वी ऑलवेज स्टार्ट विद सेक्युलरिज्म, कि एज इफ दिस इज आवर लैंडिंग, दिस इज आवर लॉन्च पैड, हमने यहाँ से शुरू करना है. वेयर एज आई हैव बीन आर्ग्यूइंग अबाउट पोस्ट सेक्युलरिज्म एज वेल दैट अ लॉट ऑफ पीपल कैन हैव रिलीजियस वैल्यूज़ और उनकी जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं वो इक्वालिटी बेस्ड पे भी हमारे पास हो सकती हैं. तो हमने ये छोटे छोटे फ्रैक्चर्स भी बल्कि मैं इनको नहीं बोलूँगी हमारी जो पर्सनालिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर वो मल्टीफेसेटेड है और उनके अंदर मल्टीपल डिफरेंट शेड्स होते हैं. हम लोग जानबूझ के ज़बरदस्ती अपनी आसानी की खातिर किसी इंसान को एक डिब्बे में बंद कर देते हैं और समझते हैं कि ये बंदा ऐसा होगा, हमने साथ ऐसे डील करना है, जबकि देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ एंगेजिंग विद डिफरेंट पीपल. हम में से कुछ लोग होते हैं जिनकी बैंडविड्थ नैरो होती है, हमारा बस बात करने का एक ही तरीका होता है, हम एक ही तरह के लोगों से बात कर सकते हैं. लेकिन अगर हमने अपनी मूवमेंट्स को कामयाब बनाना है तो हमारे पास ऐसे लोग होने चाहिए जो कि आपके पास आइल को क्रॉस करके दूसरे आइल के पास जाके उनसे भी बात कर सकें. लाइक आई एम इन टी शर्ट, आई हैव टैटूज, आई हैव पियर्सिंग्स एंड आई किड यू नॉट. अब से 4-5 दिन पहले की बात है, मैं बोल्ड टीवी पे इनवाइटेड थी एज अ गेस्ट. मुझे पता भी नहीं था कि मेरे सामने कौन होगा और वहाँ पे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब बैठे हुए थे जिन्होंने सलमान तासीर की असैसिनेशन को इंस्टिगेट किया था और सारे सवाल मुझसे पूछे गए होमोसेक्सुअलिटी और LGBT के ऊपर. और उसके बाद बोल्ड टीवी ने मेरे ही हक में ट्वीट की. तो बात करने का तरीका होता है, सीधी जी गाला. तो हम लोग को आइल क्रॉस करने की ज़रूरत है और अगले बंदे के सामने बैठ के बात करने की ज़रा ज़रूरत है. कभी कभार डिप्लोमेसी भी दिखानी होती है, टैक्ट भी दिखानी होती है. सियासत इसी का तो नाम है. तो पोलराइजेशन को कम करने की तरीका है हिम्मत और अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर कुछ बाहिम्मत लोगों को ढूंढना और उनकी लेबर को वैल्यू देना कि अच्छा दे आर दीज पीपल हु कैन एक्चुअली गो एंड टॉक टू द अदर साइड एज वेल एंड न्यूट्रलाइज देम और फाइंड सम कॉमन ग्राउंड. मेरे नज़दीक ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है. ये वाली बात कहने के साथ साथ मैं रेडिकल एंग्री पॉलिटिक्स में बहुत यकीन रखती हूँ, तो मूड की बात होती है. Thank you Dr. Moez, thank you Kurat, thank you Mahim, thank you Huda. मैं सिर्फ एक बात ऐड करूँगी क्विकली, और हुदा ने मेंशन किया था कि देखिए हम जो बात करते हैं, हक की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं और उनकी भी बात करते हैं जो कानून हमें और मज़ीद ऑप्रेस करते हैं. हम उन कानून कवानीन को बदलने की भी बात करते हैं. तो हम करते रहेंगे.
ہم اپنی جو پالیٹکس ہے, جو ہماری زمین کی پالیٹکس ہے وہ بھی کریں گے, جو سوشل میڈیا کی پالیٹکس ہے وہ بھی کریں گے. ہم بچے بھی پیدا کریں گے اگر ہمارا دل کیا, اور ہم اپنے گھر میں جو مرد ہے اس کو بولوں گی کہ یہ تمہارے بھی بچے ہیں, میرے ساتھ ان کی ڈائپرز بھی چینج کرو. میں اپنی مرضی سے چاہوں گی تو کھانا بھی بناؤں گی, اور میرا دل نہیں کرے گا تو میں اپنے ساتھی مرد سے بولوں گی کہ کھانا تم خود گرم کر لو. میں باہر نکلوں گی, میں سیاست بھی کروں گی, میں معیشت بھی چلاؤں گی, میں بائک بھی چلاؤں گی, میں گاڑی بھی چلاؤں گی, میں بس میں بھی بیٹھوں گی, کیونکہ یہ ملک جتنا ایک مرد کا ہے اتنا ہی وہ ایک خواجہ سرا کا ہے, اتنا ہی وہ اس ملک اس عورت کا ہے. میں آدھی سے زیادہ آبادی ہوں, میں اپنی بات رکھوں گی اور تم کو سننا پڑے گا. میں کہوں گی کہ میرا جسم میری مرضی, اور تمہیں سننا پڑے گا, کیونکہ میرا جسم میری مرضی, میری محنت میری مرضی, میری اجرت میری مرضی, اور میری شناخت میری مرضی, اور میری پہچان میری مرضی. اور اگر تمہیں یہ تمام باتیں بری لگتی ہیں تو مت سنو, لیکن ہم کہتے رہیں گے, اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کی کاسٹ کیا ہے, اور ہم وہ کاسٹ پے کرنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ اگر ہم یہ جد و جہد نہ بھی کریں تب بھی ہم مر رہے ہیں, اور اگر جد و جہد کر کے مریں گے تو کم از کم ہمارے ضمیر مطمئن ہوں گے. تو عورت کی جد و جہد زندہ باد, خواجہ سراؤں کی جد و جہد زندہ باد, اس ملک میں سرمایہ داری کے خلاف جد و جہد زندہ باد, اس ملک میں عورت کا سوال اٹھانے والے زندہ باد, اور اس ملک میں تشدد کرنے والے مرد آباد, اس ملک میں انتشار پھیلانے والے مرد آباد, اور اس ملک کا نام اونچا کرنے والی عورت زندہ باد, اس ملک کا نام عورت اونچا کرنے والا خواجہ سرا زندہ باد, اور ہماری جد و جہد ہمیشہ 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 زندہ باد. تھینک یو سو مچ. سال میں ایک بار یہ امیزنگ کانفرنس ہوتے ہیں, اینڈ آئی ریئلی تھنک فریڈم آف ایکسپریشن از ریئلی امپورٹنٹ اسپیشلی فار ویمن. تھینک یو آل ونڈرفل. میرا صرف ایک ریکویسٹ ہے شاہ صاحب کو کہ 2 بجے کے بعد والے سیشن میں بھی ذرا موقع دیں دوسرے لوگوں کو بات کرنے کا اس قسم کی. آئی ووڈ لو ٹو سی کہ نیکسٹ ایئر کی ویمن کانفرنس میں ذرا 7 بجے والا سیشن جو ہے وہ ذرا ہو جائے خواجہ سراؤں کے ساتھ, وہ ذرا ہو جائے عورتوں کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. کرنے کی کوشش کی, اور یہی نتیجہ سامنے آیا کہ حکومتوں کی پرائرٹیز اب یہ بن گئی ہیں کہ یونیورسٹیوں کی تعداد بڑھائی جائے. میں پچھلے 5-6 سال سے یہاں پہ اردو کانفرنس میں تعلیم کے شعبے پہ جو گفتگو ہوتی ہے اس پینل میں شامل ہوتا ہوں, اور ہر سال میں یہ نوٹ کرتا ہوں کہ یونیورسٹیوں کی تعداد بڑھ گئی. آج میں نے دیکھا HEC کی ویب سائٹ کے اوپر تو یونیورسٹیوں اور ڈگری ایوارڈنگ اداروں کی تعداد 233 ہو چکی ہے. مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم اسی پلیٹ فارم سے میں نے 195 کا فگر بتایا تھا. تو یونیورسٹیاں بڑھ رہی ہیں, لیکن دوسرے تعلیمی اداروں کی کیا کیفیت ہے, کالجوں کی کیا کیفیت ہے, اسکولوں کی کیا کیفیت ہے؟ اگر ادھر آپ جائیں تو آپ کو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال نظر آئے گی کہ بعض صوبوں کے بعض علاقوں کے اندر اسکول جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں, اور ان صوبوں میں یونیورسٹیاں بڑھ رہی ہیں. اور ہم یہ بڑا پاپولر سلوگن سنتے ہیں کہ ہم ہر ضلع کے اندر یونیورسٹی بنائیں گے. اب جو یونیورسٹیاں ہیں ان کی کیا کیپیسٹی ہے, ان کا کیا معیار ہے, اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں جب پہلی دفعہ بے نظیر بھٹو چیئر قائم کی گئی اور ہمارے چیف منسٹر صاحب تشریف لائے, تو جب انہوں نے گفتگو کی بے نظیر بھٹو چیئر کے حوالے سے, تو ایک باہر دوسری یونیورسٹی کے ایک وائس چانسلر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا سائیں ہمارے یہاں بھی بے نظیر بھٹو چیئر قائم کی جائے. تو انہوں نے کہا ہاں آپ کے یہاں بھی کریں گے. پھر ادھر سے ایک صاحب نے کہا کہ سائیں ہمارے یہاں بھی. انہوں نے کہا آپ کے یہاں بھی کریں گے. تو ایسا مجھے لگا کہ یہ چیئرز جو ہیں یہ کوئی کرسی لا کے رکھنے کا نام ہے کہ یونیورسٹی میں ایک چیئر رکھ دی جائے. اب ہم نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے یہاں چیئرز کا حال کیا ہوا ہے, ان چیئرز نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا. میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ میں پاکستان اسٹڈی سینٹر کے بجٹ کی ہماری میٹنگ HEC میں ہوتی تھی, تو ایز ڈائریکٹر آئی واز دیئر, اور میں صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا. ڈائریکٹر جنرل صاحب ایک اور چیئر کے ڈائریکٹر سے بات کر رہے تھے, اور وہ کراچی یونیورسٹی کی سیرت چیئر کے ڈائریکٹر صاحب تھے, جو ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جی ہمارے بجٹ میں بس 1 لاکھ روپے کا اور اضافہ کر دیں. اور ڈائریکٹر جنرل صاحب بہت ہی سخت لہجے میں انہیں ڈانٹ رہے تھے, بھئی کہہ تو دیا آپ سے کہ ہمارے پاس نہیں ہے پیسے, کہاں سے ہم کر دیں. تو وہ بیچارے مولانا صاحب مایوس ہو کے اٹھ کے باہر آ گئے. پھر میرا نمبر آیا اور 2 منٹ میں جو بھی کاغذی کارروائی تھی وہ ہو گئی. میں باہر آیا
تو وہ صاحب باہر کھڑے ہوئے تھے کہ گاڑی کے انتظار میں، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے 1,00,000 روپے کی بات تھی اور سیرت چیئر کے لیے آپ 1,00,000 کی ڈیمانڈ کر رہے تھے مزید. اگر آپ حسن اسکوائر پہ چادر بچھا کے بیٹھ جائیں تو سیرت کے نام پہ 10 منٹ میں آپ کو 1,00,000 روپے مل جائیں گے. سو یہ ادارے بنانے کا شوق اور اعلان کرنا کہ جی ہم نے ایک یونیورسٹی یہ بنا دی وہ بنا دی، یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ برا ڈسٹورشن ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسکولوں کو فوکس کریں، اسکولوں کی تعداد بڑھائیں، زیادہ ان کا معیار اچھا کریں. اسکولوں کا معیار اچھا ہوگا تو کالجوں میں اچھے معیار کی تعلیم ہوگی، کالجوں کا معیار اچھا ہوگا تو یونیورسٹیوں کا. فائنلی جو اصل آپ کا موضوع ہے خواتین، دیکھیے خواتین کے حوالے وہ تو اس معاشرے کا ایک بڑا پسا ہوا حلقہ ہے. آبادی میں زیادہ ہیں لیکن ہر شعبۂ زندگی میں وہ ایک مارجنلائزڈ طبقہ بنے ہوئے ہیں. اب میں آپ سے عرض کروں کہ میں جو بھی ڈیٹا کلیکٹ کر سکا بہت کوئکلی میں آپ سے تھوڑا سا شیئر کر لوں. ایک بہت بڑا ایشو ہمارے یہاں سمجھیے کہ ڈراپ آؤٹس کا ہے، لیکن ڈراپ آؤٹ سے بھی پہلے ایک چیز یہ کہ بچے اسکول جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. تو اس وقت پاکستان میں 5 سال سے لے کر 16 سال تک کے بچے جو اسکول گوئنگ ایج میں جا چکے ہیں ان کا 47-48% ایسا ہے جو اسکولوں کو نہیں جا رہا. اور یہ جو بچے ہیں اگر ان سب کا بھی اپنا جینڈر وائز آپ فگر نکالیں تو بچیاں جو ہیں وہ کوئی 55% بچیاں ہیں جو اسکولوں کو نہیں جا رہی، یعنی فرام امنگ دس گروپ آف پیپل. اب ڈراپ آؤٹ کی صورتحال اور بھی افسوسناک ہے کہ جو اسکولوں میں بچیاں چلے جاتے ہیں ان کا ڈراپ آؤٹ کس طرح سے ہو رہا ہے. لڑکیاں 34% اور لڑکے 22%، یہ پرائمری کی فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں. سوری ڈاکٹر صاحب میں بیچ میں انٹرپٹ کر رہی ہوں، بٹ یہ کہ جو آپ فگرز بتا رہے ہیں بالکل صحیح کہ دیز آر کورٹ سے نکلتے ہوئے میں نے خود ان سے کہا کہ میں ایک واحد ہوں جو کہ یہ کیسز کو دیکھ رہی ہوتی ہوں، ریپ کیسز کو، اور صبح سے جو ہے میں ہوتی ہوں 5 6 10 کیسز جو ہے میرے کورٹ میں ہوتے ہیں. اور جیسے آپ سے میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ سر مجھے 3 بجے تک میرے کیسز کو فارغ کر دیں. 5 بج جاتے پورا کورٹ بند ہو جاتا ہے، سارے گیٹس بند ہو جاتے ہیں اور مجھے ویسے ہی میں انڈر تھریٹ رہتی ہوں. کافی مجھے مطلب پرابلمس آ چکی ہے، میرے پیر پہ بھی کافی انجریز آ چکی ہیں، میرے ہسبینڈ کا آفس جلا دیا ہے، میں نے بہت بھگتا ہے لیکن میں پیچھے نہیں ہٹی ان کیسز کو ڈیل کرنے میں. میں اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ کر رہی. تو میں نے ان سے کہا کہ سر آپ 5 بجے تک مجھے تھریڈ ہے اور ظاہر ہے میں نہیں کر سکتی. ایون میں نے ابھی 2 کنویکشن ایک ہی دن میں ہوئی، وہ بھی 14 سال کی. تو اس کے بعد ظاہر ہے ہم بھی جیسے ہاؤس وائف بھی ہوں میں اور فیملی کو بھی چلانا ہوتا ہے. کورٹ سے نکلی میں نے کہا میں مارکیٹ چلی جاتی ہوں، مجھے کچھ چیزیں لینی تھی. اب مجھے نہیں معلوم تھا کہ جن کو مطلب وہ ہوئی ہے سزا ہوئی ہے اور وہ ان کی فیملی مجھے فالو کر رہی ہے. اب جب دیکھا میں نے پیچھے سے، میں جب نکلنے لگی گیٹ سے تو پھر نہیں نکلی میں نے کہا نہیں یہ کام جو ہے بعد میں ہو جائے گا، پہلے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے تاکہ ہم اور آگے جتنی بھی بچیاں ہیں ان کو ہم ان کے لیے لڑ سکیں نا. تو یہ چیزیں مجھے شروع سے فیس کرنی پڑتی ہیں. ایون جہاں بچیوں کو ایویڈنس کا سمجھانا ہوتا ہے، کروانا وہاں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کی ایویڈنس کروا رہی ہوتی ہوں. جہاں میڈیکل لیگل کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ کے یہ گیپس ہیں، آپ ان کو اگر کور کر لیں تو آپ کر سکتی ہیں. کیونکہ میڈیکل لیگل جب وہ سرٹیفکیٹ دیتی ہے اس کے اندر وہ بتاتی ہیں بچیاں کہ ہمیں انجریز بھی ہیں، تو اگر وہ انجریز لکھ دیں گی تو ان کا کیا جا رہا ہے. جب ایک فل ان دا بلینکس ہے موجود تو وہاں پہ انجریز لکھنے میں کیا ہے، کس طرح کا انہوں نے دیکھا ہے بچی کو وہ لکھ دیں. بچی بتا رہی ہے کہ میرے دانت توڑ دیا، مجھے جو ہے ماؤتھ بائٹس لگے ہوئے ہیں، مجھے اتنی خروشیں آئی ہیں، میری انگلی زخمی ہے، سب لکھ دیں گے تو کیا جائے گا. اچھا اس کا کیس اسٹرانگ ہو جائے گا، جو وہ بتا رہی ہے اس کو کاربوریٹ کرے گا اور جو ہے اس کو جج کو بھی ہمیں اتنا زیادہ مطلب سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. جو ایویڈنس بول رہی ہے، جو پیپر ڈاکومنٹس بول رہے ہیں وہ سامنے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہرڈل بہت زیادہ ہے، لیکن الحمدللہ ہم جو ہے ہماری پوری ایک ٹیم ہے اور ہم اس کو اسی حساب سے اور اسی طرح میرٹ پہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ایکیوز کی فیملی بھی آتی ہے میرے پاس کہ میڈم یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ لڑکی خراب تھی. ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ لڑکی خراب تھی، سب کچھ تھا تو میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہونے دیں.
اپنا لڑکا بالکل صحیح ہوتا ہے, ججز بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, سوری ٹو سے پولیس بھی جو انویسٹیگیشن کر رہا تھا, میڈم اس کی رپورٹ جو ہے فیملی میں اور علاقے میں بہت خراب ہے, یہ تو ہے ہی ایسی ہے, یہ تو ایسی چلتی ہے, فلاں کرتی ہے. تو بھئی آپ کون ہوتے ہو اس کو ججمنٹ کرنے والے؟ وہ تو میں نے اس کو یہ کہا کہ اگر ایک پروسٹیوٹ بھی ہوتی نا اور وہ آ کے مجھے یہ کہتی کہ میری اس وقت ولنگ نہیں تھی اور میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, میں اس کا بھی ساتھ دیتی. میں نے کہا اس کا بھی میں ساتھ دیتی. تو خیر بہت ساری ہیں جس میں ابھی میں نے بتایا کہ 12 کنوکشن ہوئی ہیں, جس میں انسیسٹ کے کیسز بھی ہیں. جو انسیسٹ کے کیسز وہ ہیں جو کہ اس کے مطلب بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں, وہ ان کے ساتھ ریپ کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی میں نے ایک 14 سال سزا کروائی جس میں اس کا سگا باپ تھا اور اپنی 10 سالہ بیٹی کو وہ 2 سال سے ریپ کرتا ہوا جا رہا تھا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو آسیہ. آپ نے ایک بہت اہم بات کی کہ آلویز سے کہ آپ ان سے کمپرومائز کرا دیں, گریویٹی آف دی آفینس کو نہیں دیکھتے, بدتمیزی سے پیش آتے ہیں. تو سارا I'll ask you this first and then I'll come into you Asya. Okay. Do you feel that we need a lot more gender sensitization? بالکل. اور یہ جو آسیہ نے ذکر بھی کیا کہ ابھی کراچی میں ہر ڈسٹرکٹ میں انہوں نے ایک کورٹ کو کہا ہے کہ اب یہ اسپیشل پروسیکیوٹر, اسپیشل اب آئی اوز بھی کریں, لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں اور آسیہ نے جو ابھی بھی بتایا کہ اس سے کوئی خاص فرق انفارچونیٹلی نہیں پڑ رہا. تو اگر ہم اسپیشل کورٹ جینڈر بیس وائلنس کورٹس بنا بھی رہے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس میں اسپیشل ہم اور کیا اقتدامات کر رہے ہیں کہ اس کو واقعی ہم ایک اسپیشل جینڈر بیسڈ وائلنس کورٹ کہیں. کیا ان جج کو کوئی خاص جینڈر سینسٹیوٹی ٹریننگ دی گئی ہے؟ کیا ان کی جو کورٹ روم میں جس طرح وہ چلا رہے ہیں اس کو کہیں مانیٹر کیا جا رہا ہے؟ ان کو کہیں کسی قسم سے گائیڈنس دی جا رہی ہے کہ آپ کے کورٹ میں آپ کورٹ کو اس طرح چلائیں, وکیلوں کے جو اس طرح سے سوالات ہوتے ہیں ان کو آپ ٹالریٹ مت کریں, الگ سے اگر کراس ایگزامینیشن کرنا ضروری ہے تو آپ الگ سے آپ الگ سے کروائیں. تو یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہی, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریننگز بھی ہو رہی ہیں. آپ نے ذکر کیا جوڈیشل اکیڈمیز میں بھی ٹریننگ ہو رہی ہیں جینڈر سینسٹیوٹی کی, لیکن اس میں اوبویسلی کچھ حد تک اویئرنیس پہ تو فرق پڑا ہے, لیکن جو افیکٹولی آن دا گراؤنڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت اس میں اثر پھر بھی نہیں آ رہا. تو آئی تھنک ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ شاید جس طرح سے جو ورک فورس آ رہی ہے ان کی ہمیں اسیس کرنا چاہیے کہ ان کے جو پری ڈٹرمنڈ مائنڈ سیٹس ہیں وہ کیا ہیں, اور ان کو آئی تھنک صحیح سے پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی ایک بہت ضروری بات ہے کہ اگر ہمیں لگے کہ وہ صحیح طرح سے جو گائیڈ لائنز ہیں ان کو فالو نہیں کر رہے اور جو وٹنسز ہیں ان کو صحیح طرح سے پروٹیکشن نہیں دے رہے, تو پھر ان کی کچھ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو رہی ہے یا نہیں. اور جب تک یہ نہیں ہوگی تو انفارچونیٹلی سلسلہ تو پھر ایسے ہی چلتا جائے گا. آف کورس. آسیہ آپ سے یہ سوال کروں گی کہ جو پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں ہاؤ ویل ورس آر دے ود دا کیس؟ آئی مین میرے ایکسپیرینس میں نے دیکھا کہ کافیوں کی فائلیں بھی پھٹی ہوئی ہوتی ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا, بہت مائک جی وہ مجھ سے ہی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ کیسز ہیں, ایون میرے اپنے کیسز کیونکہ میرے ابھی تقریباً 35 کیسز چل رہے ہیں, تو اس کے علاوہ بھی اگر میں جاتی ہوں تو کہتی ہیں جاؤ نہیں پلیز یہیں بیٹھی رہو, مجھے تھوڑا سا ہیلپ کر دو. تو پھر ان کو جو ہے جو سروائیورز ہیں بہت زیادہ ایسی ہیں جو کہ اس وقت سمجھ نہیں پا رہی ہیں کیونکہ چھوٹی بچیاں زیادہ آ رہی ہیں. کیسز جو ہے تقریباً 3.5 سال سے اور 12 سال کی بچیاں ان کا شکار بہت ہو رہی ہیں, ان کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے. تو وہ سمجھ نہیں پا رہی ہوتی ہیں, ایک تو کورٹ کے ماحول, پھر لوگ جو ہے ان کو اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر اگر کوئی وکٹم سروائیورز کورٹ میں آ رہی ہو تو ہر کوئی کہتا ہے اچھا یہ لڑکی ہے اس کے ساتھ یہ ہوا ہے, اچھا یہ وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ اس کے باپ نے کیا ہے. اس طرح سے گوسپ چل رہی ہوتی ہے, بچے بہت جلدی کیچ کرتے ہیں اور سنتے ہیں, سوچتے بھی ہیں. تو ان کیسز پہ جو ہے میں اپنے آفس میں بلا کے اور ان کو ہمارا کیونکہ ہم ٹریننگ لے چکے ہیں کہ بچوں کو کس طریقے سے جو ایویڈنس سمجھانا چاہیے, بتانا چاہیے, تو پورا ان کو پہلے ایز اے فرینڈلی ان کے ساتھ گوسپ کر کے, بات چیت کر کے, ان کو کلرز پینسل وغیرہ دے کے یا ان سے ان کا اپنا
انٹرسٹ پوچھ کے پھر وہ جب بالکل کمفرٹ ہو جاتے ہیں, کمفرٹیبل لیول پہ آ جاتے ہیں, تو پھر میں ان سے ایویڈنس ان کی بات کرتی ہوں کہ کیا ہوا تھا کس طرح. تو وہ بالکل ایز اے پرفیکٹ, کیونکہ ابھی میں نے ملیح کورٹ میں نے ابھی بیان کروایا ایک بچی کا جس کے 6 سال کی ایج میں اس کے ساتھ نیبر نے زیادتی کی تھی, اور اس کا اب جو ہے کمپلیٹ ہوا ہے لاسٹ فرائیڈے. تو مجھے جج صاحب نے تھمب کیا کہ زبردست ایویڈنس آپ نے کرائے, کیونکہ ابھی وہاں ایک ہم ہی لوگوں کی کاوشوں سے ایک چائلڈ کورٹ بنایا ہے جو کہ ایکیوز کا اور اس کا سامنا نہیں ہوگا, ایک روم کے اندر کھلونے اور یہ سب رکھ کے اس کا بیان لے رہے ہوتے ہیں, وہ ویڈیو لگا کے اس پہ. تو اس نے بالکل ایسا پرفیکٹ دیا ہے کہ اس نے ایکیوز کو جب دیکھا کرا یہی ہے یہی ہے یہی ہے, اس نے کوئی 10 مرتبہ اس چیز کو ریپیٹ کیا. تو جس طرح سے مشکل کیس آتے ہیں تو پھر وہ مجھے کال کی جاتی ہے کہ آپ آ جائیں اور ہماری جو وکیل صاحبہ ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دیں. تو باقی جو کیسز کا اور اس کا ڈیٹ کا بتایا تو ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کون سا کیس لگا ہے, کہ کون سا وٹنس آیا ہے, کتنے وٹنس آئے ہیں, تو وہ ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے. جسٹ وہ جس دن جاتے ہیں کورٹ کے اندر ان کو فائلیں ہوتی ہیں اور اس میں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کا اسسٹنٹ نے بتا دیا کہ ہاں 2-4 وٹنس آئے ہیں تو ان کو دیکھ لیتے ہیں, لیکن پراپرلی اس طرح کا مینیج نہیں کر رہے ہوتے. شرجیل صاحب کی بات اگر پولیس اسٹیشن تک پہنچتی ہے تو اس کا کوئی مقصد تو ہوگا, تو آپ پلیز اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. پہلے تو میں معافی چاہوں گا کہ میں تھوڑا لیٹ آیا. آپ کی آبزرویشن بالکل صحیح ہے. انفیکٹ جو ہمارا ایک جینڈر امبیلنس پوری سوسائٹی میں آیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے مسئلے مسائل آئے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہم پولیس میں گورنمنٹ نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا کہ ایک کوٹا رکھ دیا پولیس ڈپارٹمنٹ میں وومن پولیس کے لیے کہ یہ جینڈر امبیلنس جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہو سکے. سیکنڈلی جو ہماری جنرل ریکروٹمنٹ ہے اس میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو فزیکل اسٹینڈرڈس ہیں ہم نے لیڈی پولیس کے لیے منیمائز کیے ہوئے ہیں, کہ جو اوور آل کمپٹیشن ہے اس میں بھی لیڈی پولیس جو ہے نا وہ زیادہ ہے. میں ایز این ایڈیشنل آئی جی کراچی لاسٹ ٹائم پہ جب تھا, اس دفعہ بھی ہمارا یہ ارادہ ہے کہ جتنی لیڈی پولیس آفیسر ایز این اسٹیشن ہاؤس آفیسر جائیں گی اتنا اچھا ہے کہ ان کو موقع ملے اور وہ اس چیز کو زیادہ انڈرسٹینڈ کرتی ہیں. ابھی ہمارے اینڈ پہ پہلے تو جب میں نے سروس جوائن کی تو مجھے اس ٹائم پہ یہ انڈرسٹینڈنگ اس طرح کی تھی کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں لیڈی پولیس کا کوئی اس طرح کا اسکوپ نہیں ہے, وہ بڑی انکمفرٹیبل ہوتی ہیں, وہ امبیرس فیل کرتی ہیں, شاید مطلب ان کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ میں جگہ نہیں ہے, یہ میری انڈرسٹینڈنگ تھی. لیکن ابھی 30 ایئرس کی سروس کے بعد میں فیل کرتا ہوں کہ نہیں, ڈپارٹمنٹ نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے بہت اچھی طرح سے. مطلب میرے ساتھ ینگ لیڈی ایس پی بیٹھی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ مطلب یہ اس طرح سے نہیں پرفارم کر رہی جس طرح سے ایک عام آرڈنری میل ایس پی کرتا ہے, اسی طرح سے کام کر رہی ہے. اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی ورک پلیس کی ہیرسمنٹ نہیں ہے. تو یہ ڈپارٹمنٹ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. یہ آگے جا کے گریجولی یہ چیز ٹھیک ہونے جائے گی. آپ کے یہ سوال سے میرا تھوڑا سا تمید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں. یہ سینسٹائزیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک عام ڈومیسٹک وائلنس کا کرائم اس کو اتنا کیوں امپورٹنس نہیں ملتی. میں آپ کو رات کی مثال دوں کہ مجھے کوئی تقریباً رات کو 2 بجے ایک میسج آیا, جرنلسٹ کا میسج آیا کہ کوئی DHA کے ریفرنس سے کہ وہاں پہ کوئی ڈومیسٹک وائلنس کا بھی کرنٹلی چل رہا ہے. تو میں نے فوراً ایک ایریا کے ایس پی کو بتایا اور دوسرا ہمارا جو امیڈیٹ رسپانس والا سسٹم ہے اس کو بتایا. تو مجھے جلدی پھر ایس پی کا بھی میسج آ گیا کہ نہیں سر ہم نے اس کو ٹیکل کر دیا ہے, وہ تھا مسئلہ, ہم وہاں پہ اس عورت کو گھر سے سیکیور کیا ہے, اور پھر ابھی انہوں نے آپشن دی ہے کہ اگر آپ کمپلین اپنی رجسٹر کرانا چاہتے ہیں تو ہم لیگل پروسیڈنگ کریں گے. تو یہ
थोड़ा करके ना इस पे मैं समझता हूँ कि एक्सेप्टेबिलिटी आ रही है, लोग सेंसिटाइज हो रहे हैं, और हम चाहेंगे कि जो चाइल्ड और वुमेन सेंटर बने यहाँ पे कराची में, ख़ास तौर पे पूरे सिंध में बने, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बने, शायद 16 के करीब है यहाँ पे। तो कमिंग वीक में मैंने उनको डायरेक्शन दी कि आप आएँ, अपने मसले मसाइल बताएं। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो ट्रेनिंग के ज़रिए से, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने एक प्लान किया हुआ है, और लोगों को ज़्यादा इस चीज़ पे बताने के कि भाई जो भी कंप्लेंट है पुलिस उसको एक्सेप्ट करेगी, और जहाँ पे कोई इस तरह का इशू आता है कि पुलिस कॉग्निजेंस नहीं ले रही तो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, तो ये आस्ता आस्ता करके मैं समझता हूँ बेहतर होता जाएगा। लेकिन अभी इशू है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू जी। ज़्यादा सारा आपसे ये सवाल कि बहुत लोग कहते हैं कि हमें पता, जो मोस्ट यूज्ड स्टेप है वो है 15 की कॉल, कि हमें 15 मददगार, सबको अवेयरनेस होगी कि एक हेल्पलाइन है, 15 पे कॉल आ जाती है कि मियाँ बीवी का झगड़ा या कोई भी झगड़े रिलेटेड भी, ये बात नहीं है कि सिर्फ हीनियस क्राइम्स की कॉल्स आती हैं, छोटी मोटी कॉल्स भी आती हैं, तो उससे भी हमारी इमीडिएट जो थाना है वो एक्टिव हो जाता है, और दोनों पार्टीज़ को कॉल की जाती है और उनकी कंप्लेन लेकर हम उस चीज़ को एड्रेस करते हैं। तो एक तो ये सिस्टम हो गया। दूसरा कि बाय कंप्लेनेंट को जब पता है, अवेयर है कि मुझे किस थाने में जाना है, तो वो उस थाने को अप्रोच करेगी। अब हमारा ये मैकेनिज़्म है कि हर एसएसपी ऑफिस में तो वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स बनाए गए हैं, और हर जोन का एक वुमेन थाना भी मौजूद है। तो जिन को अगर आम थाने में जैसे मेल पुलिस स्टेशन में जाना पड़े, तो उधर भी हमारी यही कोशिश है कि एक वुमेन ऑफिसर, लेडी ऑफिसर वहाँ पे मौजूद हों, और उन कंप्लेंट्स को जो कि लेडी ओरिएंटेड हैं या कंप्लेन वुमेन ओरिएंटेड हैं, तो उनको डील किया जा सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ कि कराची पुलिस में वुमेन कंप्लेंट्स पे जितनी प्रायोरिटी से काम होता है जेंडर बेस्ड क्राइम्स पे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट हमारे लीडरशिप को जाता है, बाला अफसरान को जाता है कि वो वुमेन रिलेटेड कंप्लेंट पे हमारी कोई वो नहीं है कि उसको हम डिले करें, तो उसकी प्रायोरिटी है उस पर, और अल्हम्दुलिल्लाह काम भी हो रहा है। और 15 की कॉल हो गई, कंप्लेनेंट का ऑन स्पॉट पुलिस का स्टेशन का विजिट हो गया, और दूसरा सोशल मीडिया, जैसे अभी सर बता रहे थे कि हमें डोमेस्टिक वायलेंस का एक केस पता चला, और उसमें सबसे मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगी कि नेबर ने वीडियो बनाई, एक खिड़की के अंदर मतलब शौहर अपनी बीवी को मारा था, तो उसकी नेबर ने वीडियो बना के इसको अवेयर किया, सोशल मीडिया पे डाला। तो ये हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस आ गई है कि अगर वो औरत खुद नहीं आती है कंप्लेन कराने, तो हमारा बीइंग नेबर और बीइंग हमारा एक सिटीज़न, हमारा एक रोल बनता है कि हम उस चीज़ को थाने तक या एक फोरम तक हाईलाइट करवाएं। तो ये अवेयरनेस अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी में आ रही है और बेहतरी की तरफ भी आएगी, और पुलिस जो है वो अपनी सही तरीके से ड्यूटीज़, जहाँ जहाँ कोताहियाँ हैं, बिल्कुल फ्लॉज हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रॉम्प्ट तरीके से हो जाती है, लेकिन फिर उसके बाद जो एविडेंस का जो स्टेज आता है उसमें अभी भी आई थिंक गैप्स हैं। जैसे जो मैं अपने आई थिंक जो आपने जो नूर मुकद्दम के केस का जिक्र किया, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस में कुछ बता देती हूँ। जैसे जो बेसिक जो 161 स्टेटमेंट्स लेनी होती हैं, हम देखते हैं कि कई दफ़ा उसमें कई दिनों के डिलेज हो जाते हैं। 161 स्टेटमेंट तो लेना इज़ समथिंग कि जब विटनेसेस की मेमोरी फ्रेश हो तो ज़रूर इमीडिएट तौर पर लेना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑफ द पुलिस। रिसेंटली कुछ ही महीने पहले एक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का केस था, जिसमें वो एफआईआर रजिस्ट्रेशन के 1-2 दिन बाद जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, और उस वक्त तक किसी भी विटनेस की 161 स्टेटमेंट नहीं ली गई थी। तो वो काफ़ी पुश करने के बाद, मुझे भी सीनियर ऑफिसर्स को कांटेक्ट करने के बाद वहाँ पर आईओ पहुँचे 161 स्टेटमेंट लेने के लिए। इसके अलावा जो इनका जो मेडिको लीगल एविडेंस हुआ, ये आसिया ने भी जिक्र किया, और मैं एग्री करूँगी कि मेडिको लीगल जो ऑफिसर्स हैं वो अभी भी एक बहुत बेसिक, ऑलमोस्ट सुपरफिशियल किस्म का एग्जामिनेशन करते हैं। इसी केस का अगर मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ तो वो जो बच्ची थी उसमें उन्होंने सही तरह से उसकी जो जिस्म पे कुछ अगर ब्रूजेस, स्क्रैचेस, उसके उन्होंने सही तरह से नोट नहीं किया। वहाँ के कोई सैम्पल्स उन्होंने नहीं लिए। हो सकता है कि जो अक्यूज़ था उसके कोई सैम्पल्स वहाँ पर मिल जाते, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो बच्ची के जो बेसिक जो कपड़े हैं वो उस वक्त भी जिस टाइम पर एग्जामिनेशन पे गई थी तो उस वक्त नहीं लिए गए। वो कुछ आई थिंक ऑलमोस्ट कोई 12 या 12 to 15 आवर्स गुजर गए थे, उसके बाद
اس کے کپڑے لینے آئی, the IO came to take the clothes. So all of this should have happened on a much quicker basis. اور جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر crucial evidence غائب ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو بچوں اور عورتوں کی اسٹیٹمنٹس لینے کے ٹائم پر یہ سینسٹیوٹی نہیں ہوتی کہ ہم کسی ایک بچے سے بات کر رہے ہیں جو بہت ہی زیادہ ٹراما سے گزری ہے, جو ابھی بہت گھبرائی ہوئی ہے, تو اس کی اسٹیٹمنٹس اس صحیح طریقے سے اس سینسٹیوٹی کے ساتھ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں, وہ آئیو بھی نہیں. لیکن وہ پھر جب ہم کورٹ جاتے ہیں تو پھر جو وکیل ہیں ڈیفینس کے اور پروسیکیوٹرز, ان میں بھی یہ سینسٹیوٹی نہیں ہوتی کہ وہ صحیح طرح سے ان کی اسٹیٹمنٹس کس طرح دیں. اب آسیہ نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ پھر کوشش کرتی ہیں کہ صحیح طرح سے بچے کی پریپریشن کی جائے, لیکن انفارچونیٹلی جو گورنمنٹ لیول پہ ہے جن کی یہ ذمہ داری ہے وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی وہ نہیں ہو رہا. تو اگر اسٹیٹمنٹ صحیح طرح سے کلیکٹ نہیں کی جائیں گی اور پھر فزیکل ایویڈنس بھی صحیح طرح سے نہیں کلیکٹ کیا جائے گا, DNA کا تو ہم نے ذکر کر لیا کہ اگر وہ سیمپلس کلیکٹ ہوتے بھی ہیں تو ابھی بھی ان میں ایک آئی تھنک ابھی جو میرا ایکسپیرینس ہے اس میں ابھی بھی کئی ہفتے لگ جاتے ہیں. آئی تھنک ایک ٹائم تھا انٹل مے بی 2 years ago تو کراچی میں شاید کوئی DNA فیسلٹیز تھیں ہی نہیں جو اس ایویڈنس کو پروسیس کرتی. لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس میں ہلکی چھوٹی چھوٹی لیولز پہ کہیں کہیں بہتری آتی ہے. کہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آسیہ جیسے لوگ ہوں تو پھر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کنوکشنز بھی ہو جاتی ہیں اور کچھ امپروومنٹس ہوتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کہیں آسیہ جیسے لوگ نہ ہوں یا کہیں زاہدہ میڈم جیسے لوگ نہ ہوں تو پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے. تو اس کے لیے تو ہمیں سسٹمز صحیح کرنے ہوں گے, انسٹیٹیوشن صحیح کرنے ہوں گے, اور اس پہ آئی تھنک ابھی بہت کام رہتا ہے. I absolutely agree. Thank you, Sarah. جی sure. میں میڈم سارا کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں, لیکن ابھی جو ریسنٹ ہم انٹرونشن کرنے جا رہے ہیں, جو آپ نے یہ پرابلم ہائی لائٹ کیا جس کو میڈم نے بڑا اچھی طرح سے ایکسپلین کیا, اس پہ 2 انٹرونشنس ہیں. ایک یہ کہ ہم نے نو کیٹیگری آف کرائم جو ہائی پروفائل کرائم ہے جس میں ریپ بھی شامل ہے نہ کرنا پڑا ہے کہ جب ہم پناہ گاہوں کی بات کرتے ہیں اسپیشلی ود ریپ وکٹمس اور ود چائلڈ ابیوز وکٹمس, اسپیشلی اف اٹس فرام ود ان دا فیملی, تو جب والدین سے بچوں کو دور رکھنا پڑتا ہے, دا گورنمنٹ فیلز اس لٹل بٹ اوور دیئر, کیونکہ ہمارے جو گورنمنٹ اون شیلٹرز ہیں, جو پناہ گاہ ہیں, وہ بہت کم ہے, دے ویری فیو اینڈ فار ان بٹوین. تو آپ بتائیے گا کہ آپ کے ایکسپیرئنس میں از اٹ دی NGOs ہو اسٹیپ اپ, یا کون ہوتا ہے جو بچوں کو کا خیال رکھتے ہیں یا جن کو وہ کچھ تو شیلٹر ہومس جیسے آپ نے کہا NGOs کی طرف ہمیں زیادہ کوآرڈینیشن میں بھی آسانی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ ہم زیادہ کوآرڈینیٹ بھی کرتے ہیں. باقی گورنمنٹ لیول کے بھی یہاں پہ بھی ساؤتھ زون میں DC ساؤتھ اور ان کی کوآرڈینیشن سے ایک شیلٹر ہوم بنا ہے جو کہ بچوں کا اور وومن کا ان کا الگ سیٹ اپ ہے, بیڈنگس مطلب پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سے ہی وہ ایک انیشیٹ ہوا ہے. اور اس میں جو شیلٹر ہومس کی جو ایشوز ہیں وہ میرے حساب سے کہ اس کو ایک کورنگی میں, ایک ملیر میں بالکل ملیر میں بھی ایک اس کا کافی دیر سے پروجیکٹ چل رہا ہے لیکن ابھی تک وہ فائنلائز نہیں ہوا. تو جیسے آپ نے کہا کہ بہت امپورٹنٹ اور بہت ضروری ہیں کہ کچھ ایسے کیسز آتے ہیں جو لیڈی ہمیں وکٹم ملتی ہیں, ان کا کوئی کمپلیننٹ ساتھ نہیں ہوتا یا کوئی ان کا فیملی ممبر ساتھ نہیں ہوتا, ان اٹینڈنٹ سے ہمیں کوئی کمپلینٹ ملتی ہیں تو ان کو شیلٹر پرووائڈ کرنے کے, کیونکہ پولیس میں ہم 24 آور سے زیادہ ان کو تھانے میں نہیں رکھ سکتے. اس کے بعد جج صاحب کے سامنے پیش کروانا اور اس کے بعد وہاں پہ بھی کوئی ایسی سہولت نہیں ہے, تو الٹیمیٹ ان کا جو شیلٹر ہوم ہی ایک سہارا ہوتا ہے. تو اس میں ہم پرائیویٹ شیلٹر ہومس کی طرف ہی زیادہ ان سے کوآرڈینیشن ہوتی ہے. تو اس میں ہم چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ لیول پہ پروجیکٹس ہیں ان کو جلدی ان کی کمپلیشن کی طرف آئیں اور ایک سینٹرلائزڈ بھی اور زونل وائز بھی شیلٹر ہومس ہوں تاکہ ایسے وکٹمز اور ایسے سروائیولس جو کہ FIR جن کی نہیں ہو رہی یا جن کو ان اٹینڈنٹ فیملی ممبر یا کوئی ایسا سپورٹ نہیں ہے تو وہ شیلٹر ہومس وہاں پہ بہتر فیسلٹیز کے ساتھ قائم کیے جائیں اور
ہر زون میں یہ اسٹیبلش ہوں. تھینک یو. آسیہ ویری کوئکلی آپ بتائیے گا, تھوڑا سا ایڈ کر لیجیے گا. میں تھوڑا سا ایک شیئر کر لوں گی. ایک کیس تھا جس میں بچی